فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، نماز سیریز کا اگلا عنوان جو ہمارے سامنے ہے وہ نماز کے معنی و مفہوم، فضائل، خصوصیات اور ترک صلاۃ وغیرہ کے حکم کے بعد اذان اور اقامت سے متعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز سے جڑا ہوا مسئلہ، نماز کے آغاز سے پہلے اذان ہے، اقامت ہے، اس لیے اذان اور اقامت کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں، کچھ احکام، مسائل، آداب وغیرہ کے سلسلے میں کچھ باتیں کرنا اس وقت ضروری اور مناسب ہے۔ پہلا عنوان اس سلسلے میں یہ ہے کہ اذان اور اقامت کا معنی کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ اذان ہم اور آپ اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں، اقامت کا لفظ ہم اور آپ اپنی زبان سے بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور اس کا معنی بھی سمجھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اذان اور اقامت کا معنی اللہ کے دین میں، شریعت میں کیا ہے۔ عربی زبان میں اگر ہم دیکھیں کہ اذان کا کیا معنی ہے تو اذان کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں کسی چیز کا اعلان کرنا، کسی بات کی خبر دینا، کسی بارے میں، کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن دینا، بتانا، یہ معنی ہے عربی زبان میں اذان کا۔ قرآن کریم کی آیتوں میں بھی یہ لفظ اعلان، انفارمیشن اور خبر دینے کے سلسلے میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فلاں چیز کا اعلان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آذنتکم علی سواء، میں نے تمہیں خبر دے دی ہے، میں نے تمہیں بتلا دیا ہے، انفارم کر دیا ہے۔ بہرحال یہ جو اذان کا جو لفظ ہے اس کے معنی عربی زبان میں کیا ہیں؟ اعلان کرنا، خبر دینا، انفارمیشن دینا۔ اب یہ انفارمیشن شریعت کی اصطلاح میں کس اعتبار سے ہے، اسی کو کہتے ہیں شریعت میں اذان کا معنی، یا اصطلاح شریعت میں اذان کسے کہتے ہیں، اذان کا اصطلاحی اور شرعی معنی کیا ہے۔ شریعت کے اندر اذان کے معنی ہوتے ہیں نماز کے وقت کا اعلان کرنا۔ مثال کے طور پر 5 وقتہ نمازیں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ان نمازوں سے پہلے جو اذان ہوتی ہے وہ اذان دراصل اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ فلاں نماز کا وقت ہو گیا ہے، فلاں نماز کے وقت کا اعلان۔ فجر کی اذان یعنی فجر کی نماز کے لیے وقت ہو چکا ہے، اس کا اعلان کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ ظہر کی نماز، ایسے ہی عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اصطلاحی شریعت میں اذان کا معنی ہے نماز کے وقت کا اعلان کرنا۔ اب یہ اعلان کیسے کیا جائے گا؟ اس اعلان کے لیے شریعت اسلامیہ کے اندر کچھ مشروع الفاظ ہیں۔ وہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے امت کو وہ الفاظ دیے گئے ہیں، مخصوص الفاظ ہیں، معلوم ہیں، جس کے اندر اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کا اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی طرف بلانا، نماز کی طرف بلاوا پایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کی طرف نماز کے وقت کے ہو جانے کا اس طریقے سے بہرحال ان مخصوص الفاظ کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اذان کا لفظی معنی عربی زبان میں، اور یہ ہے اس کا اصطلاحی معنی شریعت کے اندر۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو اذان ہوتی ہے یہ اذان دین کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے، اور اس کے ذریعے سے باقاعدہ نماز کے وقت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا حکم ہے کہ نمازوں کو اس کے وقتوں پر پڑھا جائے، ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے۔ تو وقت جب نماز کا ہو جائے تو اس کا اعلان کیا جانا چاہیے، اور وہی کام اذان کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ مؤذن جو ہوتا ہے، مؤذن اس اذان کے کام کرنے والے کو، اذان کا کام جو کرتا ہے، اعلان کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو مؤذن کہتے ہیں، یعنی اذان دینے والا، اعلان کرنے والا، انفارمیشن دینے والا۔ مؤذن جو ہے
وہ لوگوں کو اذان دے کر کے اس بات کی خبر دیتا ہے کہ لوگوں نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اذان کے لیے ایک لفظ ندا کا بھی ہے۔ ندا کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ ندا کے معنی پکارنے کے ہوتے ہیں، آواز دینے کے ہوتے ہیں، بلانے کے۔ تو ندا کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم کی آیات میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی، اور یہ جو معنی پکارنے کا ندا کے اندر پایا جاتا ہے، اسی لفظی معنی سے اس کا اصطلاحی معنی بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤ، نماز کے لیے بلاؤ، نماز کی طرف لوگوں کو آنے کی دعوت دو، تب جب تم لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہو، نماز کے لیے ندا دیتے ہو، آواز دیتے ہو، اتخذوها هزوا ولعبا، تو یہ لوگ اسے ٹھٹھا، ہنسی مذاق اور کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم قوم لا یعقلون، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے آپ، نادیتم، جب تم بلاتے ہو، ندا کرتے ہو، یعنی تم اذان دیتے ہو، بلاتے ہو لوگوں کو اللہ کے لیے نماز ادا کرنے کی غرض سے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے، نماز کے لیے پکارا جائے، نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر یعنی نماز کی طرف تم دوڑو۔ یعنی نماز کے لیے جب وقت کا اعلان کر دیا جائے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے اب نماز کی طرف چلو۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ دونوں الفاظ، خواہ وہ ندا کا لفظ ہو یا اذان کا لفظ ہو، ان دونوں الفاظ کا معنی ایک ہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر بھی ندا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے اقامت کا۔ اقامت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کھڑا کرنا، کسی چیز کو عملی طور پر شروع کر دینا۔ اقامت کا لفظ اس اذان کے بعد ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے جو بالضبط براہ راست نماز شروع کرنے سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے۔ تو اذان یہ نماز کے وقت کا اعلان ہے اور اقامت نماز شروع کیے جانے کا اعلان ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ندا کے معنی میں استعمال کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں کے اندر اذان کا لفظ دونوں معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ کبھی بعض روایتوں کے اندر اذان کا لفظ اذان اول، اذان ثانی کے طور پر استعمال کیا گیا، اور اذان اول سے مراد اذان ہے اور اذان ثانی سے مراد اقامت ہے۔ آپ دیکھیے تو اقامت کا معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ کسی چیز کو کھڑا کرنا، کسی چیز کو شروع کرنا، کسی چیز کو عملی طور پر انجام دینے لگنا، یہ معنی ہے اقامت کا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں اذان کا لفظ اور ایسی اقامت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز قائم کر دی جائے، یعنی باقاعدہ مؤذن پھر سے وہ الفاظ جو اقامت کے لیے بتائے گئے ہیں، ان الفاظ کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے پارٹس میں آئے گا، آپ کے سامنے اس کی وضاحت بھی آئے گی اور کس طرح سے وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کا تذکرہ آئے گا۔ مؤذن اقامت کے الفاظ استعمال کر کے اب یہ اعلان کرتا ہے کہ نماز شروع کی جانی چاہیے، تو یہ ہے اقامت۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر کتاب و سنت میں اذان اور اقامت کا حکم یہ ہے کہ یہ دونوں فرض کفایہ ہیں مردوں کے حق میں، عورتوں کے لیے نہیں۔ آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، عورتوں کے لیے اذان اور اقامت مشروع نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ہے 5 وقتہ نمازوں میں۔ اسی طریقے سے جمعے کی نماز جو ہفتے میں ایک دن 5 نمازوں میں سے ایک نماز بنتی ہے جمعے کے دن۔ بہرحال یہ اذان اور اقامت مشروع ہے اللہ کی کتاب کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے کلام کی وہ آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جس میں اس بات کا تذکرہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہو تو یہ لوگ اسے ہنسی مذاق اور ٹھٹھا اور کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ یہ ہے اذان کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، مشروعیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی جمعے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے ذکر یعنی نماز کے لیے آگے بڑھو۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشہور روایت، مشہور صحابی رسول کی روایت حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی روایت کے اندر، ایک طویل روایت کے اندر اخیر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، جب نماز کا وقت آ جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے دے
اور جو تم میں بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرا دے۔ احدکم، تم میں سے کوئی بھی، اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اذان فرض ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اذان دے دے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دے سکتا ہے، ہر آدمی کے لیے اذان فرض نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی قرآن کریم کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اذان اور اقامت دونوں مشروع ہیں۔ اور اسی سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متواتر سنت میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان، 5 وقتہ نمازوں کی اذان دی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے اجماع مسلمین سے، اجماع امت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ہمیشہ اذان 5 وقتہ نمازوں کے لیے ہوتی رہی ہے۔ اس کا بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ سفر میں رہیں گے تو اذان ہوگی یا نہیں ہوگی، حضر میں رہیں گے تو ہوگی یا نہیں ہوگی، اکیلے ہوں گے تو ہوگی یا نہیں ہوگی جماعت، ایسی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہر صورت میں اذان اور اقامت مردوں کے حق میں مشروع ہے، خواہ سفر میں ہو انسان تو بھی، حضر میں ہو تو بھی، یعنی مقیم ہو تو بھی، ایسے ہی منفرد ہو تو بھی اذان دینا چاہیے، اقامت کہنی چاہیے۔ جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہو تو بھی اذان دینی چاہیے، اقامت کہنی چاہیے۔ ادا نماز پڑھنی ہو تو بھی اذان و اقامت ہونی چاہیے، قضا نماز ہو تو بھی اذان و اقامت ہونی چاہیے۔ اور یہ مسلمان خواہ آزاد ہو تو بھی ان کے لیے یہ حکم مشروع ہے، یا غلام ہو تو بھی یہ حکم مشروع ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں اذان کے حکم اور اس کے معنی و مفہوم کے سلسلے میں تھیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل میں اذان و اقامت کا معنی اور ایسے اس کی شرعی حیثیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر صورت میں جو صورتیں بتائی گئی ہیں اللہ کی کتاب نبی کی سنت میں، اس کی روشنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔